أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بعد تمام مومنین ایک دفعہ مل کر کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ جملہ صرف قرآن کی آیت ہی نہیں بلکہ آج کے دن یہ بہت سی شخصیتوں کی سنت ہے. آج کے دن 72 دفعہ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور 73 دفعہ زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ جانے کتنی بار بطول نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. دھرتی ہل گئی رونے والوں اس وقت، عرش لرزا گیا، آسمان کانپ اٹھے جب بے دل نے بھی کربلا کی طرف دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. بات کرنے والی نہیں سوچنے والی ہے. آپ کے تصور قدے سے مربوط ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے ذرا تصور کیجئے سر سے پاؤں تک ایک نقش بنائیے حسین کا. کہنے کو حسین لگے گا، دیکھنے میں زخم ہی زخم. اللہ اکبر. سر سے پاؤں تک یہ خطابت نہیں، کتابوں میں تحقیق سے پڑھے ہوئے لفظ ہیں کہ جب بقیہ والی بی بی نے جھولی میں لیا ہے حسین کو تو 7 بار سر سے پاؤں تک بیٹے پر بطول نے نظر ڈالی اور رو کر کہا حسین وہ جگہ بتا جہاں میں ایک بوسہ دے سکوں. العظمت للہ. بوسے کے لیے کوئی بہت زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لب ہی تو رکھنے ہوتے ہیں، لیکن ماں کو بیٹے کے جسم پر ایک بوسے کے برابر جگہ نظر نہیں آئی. پیشانی زخمی، رخسار زخمی، لب تک زخمی، گلوئے مبارک زخمی. اور اگر میں ایک ایک زخم کی تفصیل بتانے بیٹھوں تو یقین کیجئے بشریت تو کیا مخلوق کا جگر ہی نہیں برداشت کرے کہ حسین کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے اور کیوں کر زخم لگے ہیں. میں یوں سمجھ لو کہ اپنے آباء و اجداد کا ورثہ بھی لیا ہے حسین نے. حسین کے بابا کو سر پہ ضرب لگی تھی، حسین کو بھی ایسی لگی، امامہ 2 ٹکڑے ہوا، پیشانی تک اتری. ابو ایوب غنوی لعین نے تیر چھوڑا جو سرکار کی پیشانی پر لگا. عمر بن حجاج زبیدی نے تیر مارا جو سرکار کو عین دل میں لگا. صالح بن وہب مزنی لعین نے پہلو پہ نیزہ مارا. العظمت للہ. اور ہر ضرب کے ساتھ حسین کبھی نجف کی طرف دیکھ کر کہتے بابا تیرے بیٹے کو تیرا ورثہ مل گیا. العظمت للہ. یقیناً قیامت کا دن ہے اور شیعوں سے زیادہ نازک دل رکھنے والی قوم ہوگی کہاں. میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، چوٹ تمہیں بڑی لگے گی
ایک حرامی نے وزنی پتھر پھینکا جو اکبر کے بابا کو لبوں پہ لگا. حسین کے دانتوں سے لہو کا فوارہ اچھلا. مدینے کی طرف دیکھ کر کہا نانا تیرے حسین کو تیرا ورثہ بھی مل گیا. اللہ اکبر. جب صالح بن وہب لعین نے نیزہ مارا اس وقت زین بھی چھوڑنا پڑی اکبر کے بابا کو. گرتے گرتے بھی حسین نے بقیہ کی طرف دیکھ کر کہا اماں تاک کی ضرب اور ہوتی ہے، نیزے کی تکلیف اور ہوتی ہے، مجھے تیرا ورثہ بھی ملا ہے. اب یہاں بانی مجلس مجھے اجازت بھی دینا اور دعا بھی کرنا کہ میں کہہ سکوں، چونکہ جو لفظ میں اب کہنے والا ہوں اس کی منظر نگاری کے لیے گوشت کا دل نہیں چاہیے، پتھر کا کلیجہ چاہیے. برداشت نہیں کر سکو گے. کوشش کروں گا کہ نرم الفاظ میں تمہیں بیان کر سکوں. تم بھی اشارہ سمجھنے کی کوشش کرنا. گھوڑوں سے سوار گرتے رہتے ہیں. گرنے کا انداز رونے والا کیا ہوتا ہے؟ رکابوں سے پاؤں نکل جاتے ہیں، سوار گر پڑتا ہے. جب صالح ملعون نے تیرے زخم امام کو پہلو پہ نیزہ مارا، حسین نے زین چھوڑی لیکن پاؤں رکاب میں الجھ گیا. میں نے پہلے کہا تھا کہ خود کوشش کرنا. اللہ اکبر. العظمت للہ. جب کبھی تیرا لہو رونے والا امام اپنے شیعوں سے، اپنے صحابہ سے، اپنے بابا کے زین چھوڑنے کا منظر بیان کرتا تھا، باقی ساری گفتگو امام بیٹھ کے کرتے تھے. جب یہاں پہنچتے تھے سجاد کھڑے ہو کے منہ پہ ماتم کرتا. مولا منہ پہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا مرتجز کھڑا نہیں تھا جب میرا بابا گرا. مرتجز تو ہوا کی رفتار میں دوڑ رہا تھا، گویا جیسے ہوا میں پرواز کر رہا ہو. تو اب ماتمیوں ذرا تصور کرو، گھوڑا دوڑ رہا ہے، اکبر کے بابا کا پاؤں رکاب میں الجھا ہوا ہے. مرتجز کو تو احساس ہی نہیں ہوا. اللہ جانے کتنا فاصلہ کالے برقعے کے ساتھ بطول کو دوڑنا پڑا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب سے بطول نے ہاتھ پہلو پہ رکھا ہے، دو موقعوں پر اٹھایا ہی حسین کے لیے ہے. یا جب بطول کی میت نے حسین کو گلے لگانا چاہا تھا اس وقت پہلو سے ہاتھ اٹھایا، یا جب دوڑتے ہوئے گھوڑے کو روکنا چاہتی تھی اللہ جانے کس مشکل سے ہاتھ اٹھایا. دوڑ کے مرتجز کی بطول نے باگے پکڑی، مرتجز میرا حسین ساتھ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. العظمت للہ. زمین سے آسمان تک لفظ یہ ہے کتابوں کے. دم بھی لیتے رہو. مستقل رونا بشر کا کام نہیں، یہ زینب اور سجاد کا کام ہے. ہاں ہم کہاں تک کتنا رو سکتے ہیں؟ حال العطش بینہ و بین السماء. شاید پہلے جب میں ترجمہ کروں تو ہر شخص کی سمجھ میں بات نہ آئے. پیاس حسین اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی. کیا مطلب؟ اوپر آسمان ہے، نیچے حسین، درمیان میں پیاس ہی پیاس. میں نے آج کے دن کی قسم جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ حسین کی آنکھوں سے لے کر آسمان تک سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں تھا، سوائے دھوئیں کے کچھ نہیں تھا. اور اگر تحقیق کرنا ہو تو علم طبیعیات کے ماہرین سے پوچھنا، ڈاکٹروں سے سوال کرنا.
جب پیاس حد سے بڑھنے لگے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ خون میں ابال آتا ہے، وہ خشک ہونا شروع ہوتا ہے، اور کوئی چیز ابلتے ابلتے جب ضرورت سے زیادہ گاڑھی ہو جائے تو وہ پھر جلنا شروع ہوتی ہے۔ یہاں اگر سمجھ میں نہ آئے بات، دو موقع ہیں اور دونوں کا تعلق سوار اور رہوار سے ہے۔ ایک موقع پر سوار نے رہوار سے پوچھا ہے اور ایک موقع پر رہوار نے سوار سے۔ یہ موقع ہے جہاں مرتجز نے حسین سے پوچھا، مولا مجھے جلے ہوئے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ حسین نے رو کر کہا، اب پیاس سے میرا کلیجہ جلنا شروع ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ساتھ بتاتا چلوں، حسین نے رہوار سے کب پوچھا ہے؟ جب قاتل کو آتے ہوئے دیکھا تھا مرتجز نے، مولا 9 قاتل پہلے آئے تیرے، واپس چلے گئے، لیکن یہ جو آ رہا ہے اس کی آنکھوں کی بے شرمی بتاتی ہے کہ اس کے دل میں رحم نہیں ہے، یہ نہیں چھوڑے گا۔ حسین نے کہا، مرتجز پھر کیا چاہتے ہو؟ موت سے ڈر جاؤں؟ نہیں حسین، میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ موت کو مارنے کے انداز تیرے خاندان نے سکھائے، تو پھر آخر مرتجز کہنا کیا چاہتے ہو؟ مولا کہنا یہ چاہتا ہوں، میری پشت پہ سوار ہو جا، گو میں بھی بہت زخمی ہو چکا ہوں، بڑے تیر لگ چکے ہیں مجھے، بڑے نیزے پیوست ہیں مجھ میں، مگر آخر میں تیرے بابا خیبر شکن کا انتخاب ہوں، مدینے لے چلوں، شامیوں کے گھوڑے میری گرد کو بھی نہیں پہنچیں گے۔ حسین نے کہا، مرتجز تیری مہربانی، مگر میں اب اتنا زخمی ہو چکا ہوں، میرا وجود زخموں سے اتنا بکھر چکا ہے کہ میں اسے سمیٹ کر تیری زین میں نہیں سوار ہو سکتا۔ مولا میں انسان تو نہیں، میں جانور ہوں، اور یہ کل کی بات ہے جب تیری ماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے۔ مولا مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب تیری اماں نے کہا تھا، مرتجز میں نے تجھے چادر عصمت میں جو کھلائے ہیں اس کی لاج رکھنا۔ مولا میں زانو زمین پہ رکھتا ہوں، سوار ہو جا۔ مرتجز نہیں ہو سکتا۔ مولا دوسرا زانو رکھ رہا ہوں، اب سوار ہو جا۔ مرتجز نہیں ہو سکتا۔ مولا میں پہلو زمین پہ رکھ رہا ہوں، نہیں ہو سکتا، پہلو رکھنا تھا۔ حسین نے کہا، مرتجز میں راضی ہوں، میری اماں بطول راضی ہے، میرا بابا علی راضی ہے، میرا نانا محمد راضی، مگر میں نہیں ہو سکتا سوار۔ اسی موقع پر ابلیس لعین نے آواز دی تھی، اور یہی وہ لمحہ اعتراف تھا۔ حسین نے قدم قدم پہ منوایا ہے کہ میں حسین ہوں۔ شیطان ملعون نے خدا سے کہا تھا، تیرے فرشتے حسین کے صبر کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں، لیکن میں اس انداز میں حسین کو صابر نہیں مانتا۔ ملعون تم کب مانو گے؟ سورج سوا نیزے پہ آ جائے، اپنی 40 کی 40 آنکھیں کھول لے، ساری گرمی حسین کے بدن پہ پڑے، حسین شکر کرے، پھر مان لوں گا۔ آواز قدرت ملعون، میں نے تجھ سے نہیں منوانا حسین کو صابر جب میں مان رہا ہوں۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، نہیں میرے مالک، مجھے رعایت نہیں چاہیے، کہ سورج کو سوا نیزے پہ آئے، اس کی ساری گرمی اکبر کے ایک داغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں اکبر کے سینے میں برچی دیکھ کے برداشت کر سکتا ہوں، سورج کی گرمی بھی برداشت ہو جائے گی۔ اب جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، کھلنے لگی سورج کی آنکھیں، پہلی آنکھ، دوسری آنکھ، فرات کے پانی میں ابال آیا، مچھلیاں کباب ہو کے مرنے لگی۔ تند نظر سے حسین نے سورج کی طرف دیکھ کر کہا، امتحان میرا ہے یا بے زبان مخلوق کا؟ خبردار دریا کی طرف گرمی نہ ڈال، اپنی ساری گرمی سمیٹ کے میرے بدن پہ ڈال۔ تیری شام والی بی بی کہتی ہے، جب سورج نے 8ویں آنکھ کھولی، بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر
مجھے حسین نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس موقع پہ رونے والوں، حسین کو اچانک جلے ہوئے گوشت کی بو آئی۔ دائیں بائیں دیکھ کر کہا مرتجز یہ جلے ہوئے گوشت کی بو کیسی ہے؟ مولا میرا بدن جل رہا ہے۔ حسین نے کہا جلدی کر، چھوڑ دے ٹیلا، ادھر جا۔ مولا مجھے نہ بھیج، میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں چھوڑ دے ٹیلا، چھوڑ دے ٹیلا۔ مولا کہاں جاؤں؟ میری دستار لے جا، میری امانتیں لے جا، خیمے پہنچا، یہ حسین کا کام ہے۔ میں نے یہی پڑھا ہے کہ جتنی تیزی سے جا سکتا تھا مرتجز گیا، واپس آیا۔ اتنی دیر میں امتحان بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن لاہور والوں کی صدیاں نہیں گزری، مہینوں نہیں گزرے، دن نہیں گزرے، لمحے ہی گزرے ہوں گے، چلو آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں، لیکن ذات واجب کی قسم 100 سے زیادہ کتاب مقتل کی میں نے یہ فکرے دیکھے ہیں کہ مرتجز جب ٹیلے کے پاس آیا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آہستہ سے آواز آئی مرتجز کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ غور سے دیکھ کر کہا کیا تو وہی حسین ہے جسے میں چھوڑ گیا تھا؟ اللہ جانے اتنی دیر میں زہرا کے لال پہ کیا گزری، اتنی دیر میں کس قیامت سے گزر گیا حسین۔ العظمت للہ۔ کتنے تیر، کتنے پتھر، کتنے نیزے، یہاں تک پڑھا ہے میں نے کتابوں میں۔ تمہارا لہو رونے والا امام کہتا ہے قتل ابی بالسیوف والرماح والسنان والاحجار والاخشاب۔ میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں کیونکہ تمہارے دل نازک ہیں، دکھ جائیں گے مجھے معاف کر دینا۔ یقیناً حسین کی ماں موجود ہے پردے میں، اسی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سید سجاد کے لفظ ہیں، میرے بابا کو تلواروں سے مارا گیا، تیروں سے مارا گیا، نیزوں سے مارا گیا، پتھروں سے مارا گیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو لاٹھیوں سے مارا گیا۔ العظمت للہ۔ بڑے بڑے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے زخم لگے ہیں زہرا کے لال کو۔ ہاں، اور پھر جب کوئی نہیں رہا نا، چند لمحے، کیونکہ بڑے شہیدوں میں آخری شہید عباس ہے، اس کے بعد شہزادہ علی اصغر، کوئی نہیں رہا تھا، اور عباس اور حسین۔ ابو خلیق ایک ملعون ہے جسے مختار نے گرفتار کروایا تھا۔ جب یہ مختار کے سامنے آیا تو مختار نے پوچھا ملعون تو نے کیا کیا کربلا میں؟ کہتے میں نے کچھ نہیں کیا، میری ڈیوٹی صرف لشکر کی تعداد لکھنے پر تھی۔ مختار نے رو کر کہا ظالم کا سپاہی ہے تو، ظالم کا لشکری ہے، کیا میدان کربلا میں کہیں تیرا دل نرم ہوا؟ لاہور والا دشمن تھا، دھاڑے مار کے رو دیا، کہاں ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ میں وہاں کربلا میں بھی چیخے مار کے رو دیا تھا۔ کب؟ کہتا ہے جب سارے مارے گئے، عباس اور حسین بچ گئے تھے۔ عباس میدان کی طرف چلتا تھا، حسین دوڑ کے کمر میں ہاتھ رو کے کہتا تھا تو چلا جائے گا میری زینب کا کیا ہوگا؟ تو چلا جائے گا میری سکینہ کا کیا ہوگا؟ عباس تو نہ جا، مجھے میدان میں جانے دے۔ حسین جانا چاہتا تھا، عباس دوڑ کے کمر میں ہاتھ ڈال لیتا تھا، مولا تو چلا گیا سکینہ مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا لمحہ بلا تشبیہ، زخمی پیشانی تلوار پہ رکھی ہوئی ہے حسین نے، اچانک سماعت سے آواز ٹکرائی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام۔ زخمی پیشانی اٹھائی، تو کون ہے اس عالم میں حسین پر سلام کا احسان کرنے والے؟ 7ویں کے بعد نانا کی امت نے تو مجھے سلام کے قابل نہیں سمجھا، لوگوں نے سلام چھوڑ دیا، تھک نہیں گئے ہو تو؟ سلام کرنے والے نے کہا مولا میں یہاں کا نہیں ہوں، انا رسول بنتک
میں تو تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہوں، میں تو خط لایا ہوں تیری بیمار بیٹی کا۔ اللہ اکبر۔ میں دیکھ رہا ہوں کسی نے رانوں پہ ہاتھ مارا بے ساختگی میں، کسی نے سینے پہ، لیکن جب حسین نے لاہور والوں یہ جملے سنے، اپنے زخم بھول گئے حسین کو، ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑا ہو گیا زہرا کا لال، کہا حسبی اللہ، صغرا کا قاصد اس عالم میں، صغرا خیریت سے تو تھی، مولا مجھے اور کچھ پتا نہیں، مجھے تو تیری بیٹی نے خط دیا ہے، جو بھی لکھا ہے اس خط میں لکھا ہوگا، جلدی سے خط میرے حوالے کر۔ سن سکو گے فکرے؟ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، مولا گستاخی نہ سمجھنا، خط ایسے نہیں دے سکتا، تیری بیٹی کے کچھ فرمان ہیں، جلدی پورے کر، میرا کلیجہ بیٹھ رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ حسین کے قدموں پہ گرا، پاؤں چومے، پھر ہاتھ چومے، کہ بیمار نے کہا تھا میری نیابت میں چومنا نہیں، اب میں امتحان لینا چاہتا ہوں ہر رونے والے کے جگر کا۔ حسین کے ہاتھ پاؤں چومنے کے بعد قاصد نے ایک دفعہ حسین کے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر غش کھا کے گر پڑا۔ رونے والوں، اور تو حسین کے پاس تھا کچھ نہیں، اب آ کے دامن سے ہوا دی۔ قاصد نے آنکھیں کھولی، رو کر کہا مظلوم تو میں ہوں، تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ مولا تیری بیٹی نے کہا تھا میرے بابا کے دائیں طرف عباس ہوگا، بائیں طرف علی اکبر ہوگا، عباس کے ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا، اکبر کی بھیگتی ہوئی بسیں چومنا۔ مولانا عباس نظر آیا، نہ اکبر۔ حسین نے رو کر کہا آ بھائی، تو میری صغرا کی یہ وصیت بھی پوری کر، اب اللہ جانے میں پڑھوں کیسے، تم سنو کیسے۔ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں بطول کے لاڈلے نے، فرات کی طرف چلتے بھی جاتے ہیں، کمر کا خم بڑھتا جاتا ہے، اور رو رو کے کہتے بھی جاتے ہیں عباس، اکبر، اٹھو یار، صغرا کے سلام آئے، اٹھو بیٹا، تیری بہن کا قاصد آیا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ایک لاشے کے سرانے پہنچے، زخمی انگلی، انگلیاں تک بھی زخمی تھی میرے امام کی، بلا تشبیہ لرزتی ہوئی زخمی انگلی سے اشارہ کیا، یہ عباس ہے، کر وصیت پوری۔ پاؤں چومے قاصد نے، سر کی طرف آیا، پھر غش کھا کے گرا، پھر ہوش میں لایا حسین۔ اب کیوں گر پڑے؟ کہ مولا تیری بیٹی نے صرف پاؤں چومنے کو تو نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا میرے عباس کے ہاتھ بھی چومنا، مجھے لاشے کے ساتھ ہاتھ دکھائی نہیں دے رہے۔ روتے ہوئے حسین دوسری طرف چلا، آ تجھے عباس کے ہاتھوں تک لے جاؤں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ خط لیا، خیمے پہنچے، بس زیادہ تھکانا مقصود نہیں ہے تمہیں۔ خیمے گئے، ہاتھ میں کاغذ دیکھا، مخدرات عصمت نے۔ دور سے حسین نے کہا صغرا کا خط آیا ہے۔ اب یہ بات بھی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، تصور میں لانے والی ہے۔ 64 بیویوں نے گھیرا ڈالا حسین کے گرد، کوئی کہہ رہے بھیا مجھے دے خط، کوئی کہہ رہے بابا مجھے دیجئے خط۔ حسین کہتا ہے بے صبری نہ کرو، بےتابی نہ کرو، اس طرح بڑی دیر ہو جائے گی، تم سب بیٹھ جاؤ، میں اونچی آواز سے پڑھتا ہوں، تم سن لینا، اور اب میں عزاداروں سے کہتا ہوں کہ تم بھی جگر سنبھال کے سن لینا۔ پہلا جملہ یہی لکھا ہے صغرا نے،
جسے سن کر اللہ جانے کتنی دیر تک تیری شام والی بی بی بے ہوش رہی۔ رواج تھا اس زمانے، لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا تھا، تو صغرا نے کیا لکھا ہے خط میں؟ من العلیلۃ الضعیفہ۔ یہ خط اس صغرا نے لکھا ہے جو ضعیف ہو گئی ہے۔ زینب جب بھی ہوش میں آتی حسین کے گلے میں باہیں ڈالتی اور رو کے یہی پوچھتی، حسین کبھی 8 سال کے بچے بھی ضعیف؟ حسین میں نے تو 8 سال کی صغرا مدینے میں چھوڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پاس دعا ہی ہے رونے والوں کے لیے۔ یقیناً آج تمام شہدائے کربلا کی نظر ہے تم پر۔ خود حسین موجود ہے مجلس میں، 14 کے 14 معصوم موجود ہیں۔ پڑھنا شروع کیا، چونکہ خط پڑھنا مقصود نہیں ہے اور طرف مقصد کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ السلام تامو علیکہ یا ابتا، بابا لاکھوں سلام میری طرف سے تیری بارگاہ میں۔ ثم السلام تامو علی امتی زینب الکبریٰ، پھر لاکھوں سلام میری پھوپھی زینب پر۔ لکھتی آئی، آخری سلام پڑھے حسین نے، کوشش کر لینا سنبھالنے کی۔ ثم السلام تامو علی اخ الرضی الصغیر علی الاصغر، پھر لاکھوں سلام میرے شیر خار بھائی علی اصغر پر۔ باقی صرف سلام لکھے تھے، یہاں ایک جملہ بڑھا کے لکھا صغرا نے، ابتا باللہ علیکم قبلوہ نیابتا منی، بابا آپ سب کو اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ، ایک ایک بوسہ میری طرف سے میرے اصغر کا ضرور لینا۔ اب اللہ جانے تم کیا سن رہے ہو؟ حسین کے ہاتھ کانپے، کاغذ زمین پہ گرا، حسین روتے ہوئے خیمے کے باہر نکلے۔ زینب دوڑ کے آئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا صغرا کی قسم نہیں سنی، مقتل میں جاتا ہوں اصغر کی لاش کا گلا چومتا ہوں۔ زینب نے کہا قسم تو سب کو دی ہے، ایک دفعہ اصغر کو۔ اصغر کا لاشا دوبارہ خیمے میں لے آ۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ چھوڑ دیا، دو فکرے چھوڑنے لگا ہوں۔ آیا میدان میں دوبارہ زہرا کا لاڈلا، میرے سامنے بھی ظاہر موجود ہیں۔ سردار صاحب ابھی عرفہ ہم نے کربلا میں کیا، میں نے انہیں وہاں وہ جگہ دکھائی جہاں تیرا زخم امام گھوڑے سے گرا تھا، نہر الکما کے کنارے۔ اور یقیناً یہ جملے جب بھی پڑھے ہیں میں نے، میرے کلیجے کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ موقع کے گواہ چشمدید موجود ہیں۔ 1 کلومیٹر سے زیادہ ہے وہاں سے مقتل جہاں حسین گرا، اور وہی یادگار بنی ہوئی ہے مقام صاحب الزمان کے نام سے۔ تیرے زمانے کا امام غیبت صغرا کے زمانے میں جب کربلا آتا تھا، ہر جگہ امام پانی روتے تھے، یہاں پہنچ کے پانی رک جاتا، خون شروع ہو جاتا۔ مولا کے نائب پوچھتے، مولا ہر جگہ پانی روئے، یہاں خون کیوں رو رہے ہو؟ منہ پیٹ کے کہتے، ہنا ساکت جدی من ظہر جوادے، یہی میرا زخمی دادا گھوڑے سے گرا۔ مولا یہاں گرا؟ مقتل تو بہت دور ہے، زخمی تھا، پہنچا کیسے؟
فرمایا یہی بات تو مجھے خون رلاتی ہے. تارتن یقومو تارتن یقودو تارتن یقبو، کبھی چل پڑتے، کبھی گر جاتے، کبھی کوہنیوں کے بل چلتے. اور رو کے کہتے ابھی بھی میرا دادا مقتل سے دور تھا کہ حسین کو غش آ گئی. مولا پھر غشی میں مقتل کیسے پہنچا؟ اب رونے والا معاف کر دینا، تیرے بارے میں امام نے منہ پیٹ کر کہا غشی میں حسین نہیں آگے گیا، باقی فاصلہ شمر لے گیا. مولا شمر کیسے لے گیا؟ فرمایا جن زلفوں میں زہرا کنگھی کیا کرتی تھی، حرامی نے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا. ساتھ ساتھ بطول دوڑ کے کہتی رہی او کوفیو شامیو میرا زخمی بیٹا ہے، او میرا 3 دن کا پیاسا بچہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. العظمت للہ العظمت للہ. آج تک ختم ہوگی بات. بس دیکھو میری طرف، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، آخری جملہ سن لو پھر ماتم کی عبادت کرتے رہو. آج تک میں منبر کی قسم کھا رہا ہوں، حسین کی شہادت کی صحیح منظر کشی مجھ سے نہیں ہو سکی، کی ہی نہیں جا سکتی. ہاں، کیونکہ صحیح شہادت پڑھ دی جائے حسین کی، یا سننے والے مر جائیں گے یا ہمیں مار دیں گے. ہاں، کیونکہ فطرت کی برداشت سے آگے منزل شروع ہوتی ہے حسین کی. میں تمہیں 2 گواہوں کی زبانی 2 لفظ بتاتا ہوں، سمجھ میں آ گئے تو قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے. روایت تیرے یہ بھی لہو رونے والے امام کی ہے. اس نے بتایا ہے میدان محشر میں بطول کے جانے کا منظر. وہاں بطول اللہ سے جب گفتگو کرے گی تو راز کھلے گا. کیا کہے گی بطول؟ پالنے والے زمانے میں بات پھیل گئی کہ شمر نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا. اور جب میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے کہ 13 ضربیں کیوں چلیں، تو حسین کے مداح بتاتے تھے کہ شمر کا خنجر کند تھا، مالک میں نے تو جھولی میں حسین کٹوایا، میری آغوش میں سر تھا میرے زخمی بیٹے کا. اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے کہ قاتل کا خنجر کند نہیں تھا، خنجر حرامی کا بہت تیز تھا. پھر 13 ضربیں کیسے چلیں؟ سنبھالنا جگر کرونے والوں. بطول رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا کہ دشمن کا گلا کاٹنا ہے، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، میرا تو ماں کا کلیجہ تھا، یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا، میں اپنی کلائی رکھ دیتی تھی، یہ پھر خنجر رکھتا تھا میں بازو رکھ دیتی تھی، یہ پھر خنجر رکھتا تھا میں گلے پہ گلا رکھ دیتی تھی. پالنے والے ثبوت چاہیے میں چادر ہٹاؤں؟ میرے گلے پہ شمر کے خنجر کے نشان دیکھ. اس نے حسین کے ساتھ ساتھ بطول کو مارا. کوہرام مچ جائے گا میدان قیامت میں. بطول تو نے ٹھیک کہا، لیکن کوئی دوسرا گواہ ہے اس بات کا؟ بطول دائیں طرف دیکھ کر کہے گی کہاں ہے میری زینب؟ زینب بھائی کی شہادت کی گواہی دے. اب جگر پھٹ بھی جائے تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا. زینب تم گواہ ہو؟ ہاں. کیا گواہی ہے؟ زینب بغل سے چادر نکالے گی. پالنے والے یہ چادر تھی اس وقت میرے سر پر، میں شبیر کے پاس کھڑی ہوئی تھی. زینب چادر پہ کیا ہے؟ پالنے والے جب یہ حسین کا گلا کاٹ چکا، حرامی نے خنجر میری چادر سے صاف کیا. یہ میری چادر پہ شبیر کا لہو دیکھ، یہ میرے حسین کے خون کے دھبے دیکھ. ماتم حسین.